بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں بات یہ عرض کی تھی کہ شریعت نے جو حصے مقرر فرمائے ہیں کسی بھی شخص کی فوتگی ہو جائے، اس کے مال میں سے جو اس کے رشتہ داروں کے سہام ہیں، حصے ہیں، ان کو کہتے ہیں فروض مقدرہ۔ اور فروض مقدرہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں، جس کو ہم نے 2 قبیلوں میں تقسیم کر کے الگ الگ عرض کیا تھا کہ ان کو الگ الگ ذہن نشین کر لیں۔ نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس۔ اور ان کے آپس میں جو رشتہ ہے التضعیف و تنصیف کا، وہ بھی ہم نے عرض کیا تھا۔ التضعیف و تنصیف، اس کا مطلب کیا تھا کہ دونوں قبیلوں کو آپ الگ الگ دیکھیں۔ پہلے اس کو دیکھیں نصف، ربع، ثمن۔ تو دائیں طرف سے جب آپ دیکھیں گے، دائیں طرف سے بائیں طرف کو دیکھیں گے تو ان کا آپس میں تنصیف کا رشتہ ہے، یعنی نصف کا نصف ربع ہے اور ربع کا نصف ثمن ہے۔ نصف کا نصف کیا ہے؟ ربع۔ اور ربع کا نصف کیا ہے؟ ثمن۔ اس کو کہتے ہیں التنصیف، یعنی دائیں طرف سے بائیں طرف کو تنصیف کرتے جائیں گے۔ نصف کی تنصیف کر دیں تو ربع نکلے گا، ربع کی تنصیف کر دیں تو ثمن نکلے گا۔ اسی طرح اب دوسرے قبیلے کو الگ سے دیکھ لیں۔ ثلثان کا نصف ہے ثلث، اور ثلث کا نصف ہے سدس۔ یعنی دائیں طرف سے بائیں طرف کو اگر اندازہ کر لیں تو تنصیف کا رشتہ ہے۔ اب اس کے برعکس دونوں قبیلوں کا الگ الگ ہم نے تضعیف کو دیکھنا ہے۔ تضعیف بائیں طرف سے دائیں طرف کو چلے جائیں۔ تضعیف کا معنی ہوتا ہے، یہ ضعف سے ہے، ضعف کا معنی ہوتا ہے 2 گنا کرنا، ڈبل کرنا۔ تو ثمن کو ڈبل کر دیا تو ربع بنے گا، ربع کو ڈبل کر دیا تو نصف بنے گا۔ اس کو کہتے ہیں التضعیف۔ اسی طرح دوسرا قبیلہ، ثمن کا ضعف ربع ہے نا، سدس کا ضعف ثلث۔ دوسرا قبیلہ سدس کا ضعف ثلث اور ثلث کا ضعف ثلثان۔ یہ تو تھا پچھلے سبق کا، ہم نے تھوڑا سا آپ کو خلاصہ عرض کیا تاکہ اگلی بات کو سمجھنا اب آسان ہوگا انشاءاللہ۔
یہ تو 6 فروض ہیں، فروض مقدرہ یعنی سہام مقررہ 6 ہیں۔ ان سہام کو دریافت کرنے کے لیے، ان حصوں کو نکالنے کے لیے، دریافت کرنے کے لیے پہلے کل مال کو ایک ایسے عدد میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلے کل مال کو ایک ایسے عدد میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، پھر اس عدد سے ان سہام کو نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس عدد سے ان سہام کو نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب بھی مال تقسیم کرتے ہیں تو پہلے ایک عدد دریافت کر لیتے ہیں، کل مال کو کتنے عدد میں تقسیم کرنا ہے، 20 میں، 12 میں، 24 میں، 30 میں، 32 میں، ایک عدد ہم نے دریافت کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس عدد سے ان تمام سہام کو نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایسا عدد جس سے تمام سہام کو نکالنا آسان ہو جاتا ہے، اس کو مخرج کہتے ہیں، اس کو مخرج کہتے ہیں۔ جی، یہ مخرج جو ہے، بولنے میں اس کو مخرج کہتے ہیں، لکھنے میں مسئلہ لکھا جاتا ہے، مسئلہ۔ ویسے اس کو مخرج کہا جاتا ہے، لیکن جب لکھتے ہیں عبارت میں تو اس کو لکھتے ہیں مسئلہ۔ بعض مسئلہ لکھتے ہیں، بعض لکھتے ہیں اصل المسئلہ، اصل المسئلہ۔ اب اصل المسئلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مخرج ہوتا ہے، یعنی مسئلے کی جڑ، جڑ سے سارا درخت نکلتا ہے نا، تو اصل المسئلہ اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں۔ تو وہ جو مخارج ہیں، مخرج کی جمع مخارج، مخارج کل 7 ہیں۔ کل مخارج کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ اب ہم نے آپ کو یہ 6 جو سہام ہے نا، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، ان 6 فروض کے مخارج نکالنے کا طریقہ بتانا ہے، جو کہ 3 مرحلوں میں آپ کو سمجھ آئے گی بات۔ مخارج نکالنے کا طریقہ یعنی ایسا عدد دریافت کرنے کا طریقہ جس عدد سے سارے سہام نکالنے آسان ہو جائے، اس کو دریافت کرنے کا جو طریقہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں مخرج نکالنے کا طریقہ۔ اب مخرج نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم نے آپ کو 3 مرحلوں میں سمجھانا ہے۔ جی، مرحلہ نمبر 1، مرحلہ نمبر 1 یہ ہے کہ ہر حصے کا الگ الگ مخرج کیا ہے۔ ہر حصے کا الگ الگ مخرج کیا ہے۔ تو ہر حصے کا الگ الگ مخرج یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ نصف کا مخرج 2، الگ الگ بتانا ہے سب کا۔ نصف کا مخرج 2، ربع کا مخرج 4، ثمن کا مخرج 8،
یہ ہو گیا پہلا قبیلہ. اب دوسرے قبیلے میں آ جائیں. سولوسان کا مخرج 3. اور سلس کا مخرج بھی 3. جی. اور سدس کا مخرج 6. یہ الگ الگ مخارج. سب سے پہلا نصف ہے. نصف کا مخرج 2. ربع کا مخرج 4. سمن کا مخرج 8. سولوسان کا مخرج 3. سلس کا مخرج بھی 3. اور سدس کا مخرج 6. خلاصہ کیا ہے ذرا آپ غور کریں گے. خلاصہ یہ ہے کہ ہر عدد کا مخرج اس کا ہم نام ہے. ہر عدد کا مخرج اس کا ہم نام ہے سوائے نصف کے کہ نصف کا مخرج 2 ہے. اب دیکھیں ہر عدد کا مخرج اس کے ہم نام ہے. آپ دیکھیں ربع اس کا مخرج اسی کا ہم نام ہے یعنی رابع یا اربعہ کہہ لیں. اربعہ 4 ہے. سمن اس کا مخرج اسی کے ہم نام ہے یعنی ثمانیہ 8. سلسان اس کا مخرج اس کے ہم نام ہے یعنی ثلاثہ. اور اسی طرح سلس اس کا مخرج اس کا ہم نام ہے وہ بھی ثلاثہ. اسی طرح سدس اس کا مخرج اس کا ہم نام ہے یعنی ستہ. لیکن نصف کا چونکہ ہم نام نہیں ہے نصف کا مخرج 2 ہے. خلاصہ کیا نکلا کہ ہر عدد کا مخرج اس کا ہم نام ہے سوائے نصف کے کہ نصف کا مخرج 2 ہے. تو یہ ہے پہلا مرحلہ. اب ہم آپ اس کو نا لکھنے کا طریقہ سمجھا دیں. لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لکیر لگائیں. ایک لکیر کھینچیں جیسے کاغذ پر لمبی لکیریں ہوتی ہیں. ایک لکیر دائیں بائیں کی طرف لمبی کھینچیں. جی اس طرح. اب اس لکیر کے نیچے آپ لکھیں نصف. نیچے لکھیں نصف. اور یہاں نصف کے اوپر لکیر کے اوپر آپ بالکل دائیں طرف لکیر کے اوپر لکھیں مسئلہ. یہ جو ہم نے مسئلہ لکھا ہے یہ کیا ہے؟ یہ مخرج ہے. یہاں ہم نے مخرج لکھنا ہے. نیچے ہم نے حصے لکھنے ہیں. اب نصف کا مخرج ہم نے آپ کو کیا بتایا؟ 2. تو نصف کے اوپر جو آپ نے مسئلہ لکھا یہاں مسئلے کے آگے لکھیں 2. یہ ہو گیا جی لکھنے کا طریقہ. نصف کا مخرج 2. اسی طرح آگے آپ دوسری لکیر لگا کے لکھیں ربع کا مخرج 4. ربع اس کا مخرج 4. ٹھیک ہو گیا. آگے آپ لکھیں لکیر لگا کے سمن اس کا مخرج 8. ٹھیک ہے. سمن اس کا مخرج 8. آگے آئیے ایک قبیلہ ہو گیا. آگے دوسرا قبیلہ سولوسان لکھیں اور اس کا مخرج 3 لکھیں. سولوسان مخرج 3. یہاں سمن جو آپ نے لکھا ہے اور اس کے نیچے مسئلہ نمبر 3 ہے درمیان میں لکھ دیں دوسرا قبیلہ.
تاکہ بات الگ الگ سمجھتے رہیں، قبیلے کو کبھی گڑبڑ نہ کر۔ آگے چلیں جی، سولس، ہاں ٹھیک ہے، یہ پہلا قبیلہ لکھو، بہت اچھا۔ آگے لکیر لگائیں، سولس اس کا مخرج 3، کیونکہ سلس اور سلسان دونوں کا ہم نام ثلاثہ ہی ہے، ہم نام ہی مخرج نکالنا ہے، تو سلس کا مخرج 3۔ آگے رہ گیا سدس، تو سدس کا مخرج ہے 4۔ سدس کا مخرج 6، سدس کا مخرج 6۔ یہ ہو گیا ایک مرحلہ مکمل کہ آپ نے الگ الگ ہر ایک کا مخرج پہچان لیا، جس کا خلاصہ کیا ہے کہ ہر ایک کا مخرج اس کا ہم نام ہے، سوائے نصف کے کہ نصف کا مخرج 2 ہے، کیونکہ نصف کا ہم نام نہیں ہے، نصف کا مخرج ہو گیا 2، اور باقی سب کا مخرج ان کا ہم نام۔ ربع کا ہم نام 4، سمن کا ہم نام 8، سلسان کا ہم نام 3، سلس کا ہم نام بھی 3، اور سدس کا ہم نام ہو گیا 6۔ یہ ہر ایک کا مخرج اس کا ہم نام، سوائے جی کون ہے؟ وعلیکم السلام، کون ہے؟ وعلیکم السلام، میں سبق پڑھا رہا ہوں، میں پھر بعد میں فون کرتا ہوں، میں سبق پڑھا کے پھر بعد میں فون کرتا ہوں۔ اب آ جائیں جی دوسرا مرحلہ، دوسرا مرحلہ مرحلہ یہ ہے کہ پہلے قبیلے کے 2 یا 3 اگر اکٹھے ہو جائیں، پہلے قبیلے کے 2 اکٹھے ہو جائیں یا تینوں اکٹھے ہو جائیں، تو ہم نے مخرج نکالنا ہے بائیں طرف والے کا، ہم نے مخرج نکالنا ہے بائیں طرف والے کا۔ وہ بائیں طرف والے کا جو مخرج ہوگا وہ اس کا بھی ہوگا، اور اس کے جو دائیں ہے اس کا بھی ہوگا، اور دائیں کا جو دایاں ہے اس کا بھی بن جائے۔ اب پہلا قبیلہ مثلا یہ تھا نا، نصف ربع سمن، 2 کٹھے ہو گئے، نصف ربع کٹھا ہو گیا، یا نصف سمن کٹھا ہو گیا، یا ربع سمن کٹھا ہو گیا، یا نصف ربع سمن، تینوں کٹھے ہو گئے، تو ہم نے کس کا نکالنا ہے؟ ہم نے مخرج نکالنا ہے بائیں طرف والے کا۔ اسی طرح دوسرے قبیلے کا بھی، پہلے لکھ لیں اس کو، پھر آپ کو نیچے نقشہ بنائیں۔ اسی طرح دوسرے قبیلے کا بھی اگر 2 کٹھے ہو گئے، دوسرے قبیلے کا بھی اگر 2 اکٹھے ہو گئے یا 3 اکٹھے ہو گئے، تو ہم نے مخرج نکالنا ہے بائیں طرف والے کا۔ تو بائیں طرف والے کا جو مخرج ہے وہ اس کا اپنا بھی ہوگا، اور اس کی دائیں طرف جو ہے اس کا بھی بن جائے گا، اور دائیں کے دائیں جو ہے اس کا بھی بن جائے گا۔ یہ ہم نے 2 2 3 3 اگر کٹھے ہو جاتے ہیں تو یوں کرنا ہے۔ اب دیکھیں،
مثال کے طور پر یہاں آپ لکھیں جو آپ نے لکھا ہے پہلا قبیلے کا، یہاں یوں لکھیں دوسرا مرحلہ. یہ دوسرا مرحلہ لکھ لیا ہوگا شاید اوپر. ہاں ٹھیک ہے، وہ لکھ لیا آپ نے. اب آپ نے یہاں دو دو کا مخرج نکالنا ہے. لکیر لگائیں اور نیچے لکھیں نصف ربع. یہ نصف آگے لکھیں ربع. اب یہ دو کٹھے ہو گئے تو ان کا مخرج آپ نے کس کا نکالنا ہے؟ بائیں طرف والے کا نکالنا ہے. بائیں طرف کون ہے؟ ربع ہے. کیونکہ جب آپ نے پہلے وہ سہام 6 لکھے تھے، آپ نے اس نقشے پر غور کرنا ہے کہ وہاں بایاں کون تھا. بہت بہت دفعہ ایسے ہوگا کہ یہاں لکیر پر لکھنے میں ربع پہلے لکھ دیا جائے، نصف بعد میں لکھ دیا جائے. یہاں نہیں آپ نے دیکھنا، آپ نے اپنے اس پہلے نقشے کو دیکھنا ہے کہ بائیں طرف والا کون ہے؟ ربع ہے. تو آپ نے ربع کا مخرج نکالنا ہے. جی آپ نے ہمیشہ یہ نقشہ ذہن میں رکھنا ہے. سہام نکالتے وقت ربع سمن نصف آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے اس نقشے کے مطابق مخرج نکالنا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. آج ہاں اس نقشے کو ذہن میں رکھ. اب ہمارے نقشے میں بائیں طرف کون تھا؟ ربع تھا. تو ہم نے مخرج نکالنا ہے 4. یہ 4 ربع کا بھی مخرج بن جائے گا اور ربع کے نصف کا بھی مخرج بن جائے گا. اور نصف جو ہے وہ ربع کا ضعف ہے، کیونکہ التضعیف والتنصیف میں آپ نے سمجھ لیا کہ ہر دایاں جو ہے وہ اپنے بائیں کا ضعف ہے، یعنی 2 گنا ہے. تو ربع کا بھی مخرج 4 ہوگا اور نصف کا مخرج بھی 4 ہوگا. گویا ہم نے ربع کا مخرج نکال کر اسی سے دونوں کا کام چلانا ہے. تو جب نصف ربع 2 جمع ہو گئے تو مخرج کون سا نکالا؟ 4 کا. یہ 4 ربع کا بھی ہوگا اور ربع کے ضعف کا بھی ہوگا، یعنی سمن کا بھی ہوگا. ٹھیک ہے، آگے چلیں. دوسری لکیر لگائیں. نصف کے ساتھ آپ سمن کو لائیں. جی سمن. اب یہ 2 کٹھے ہو گئے ہیں. اب ہم نے کس کا؟ بائیں طرف والے کا، یعنی سمن کا نکالنا. سمن کا مخرج کیا ہے؟ 8. یہ 8 سمن کا بھی ہوگا اور 8 کی دائیں طرف سمن کی دائیں طرف تھا ربع، اس کا بھی ہوگا، اور اس کی بائیں طرف تھا نصف، اس کا بھی ہوگا. تو 8 جو مخرج ہے یہ نصف کا بھی ہو گیا، سمن دونوں کا ہو گیا. اب آگے آپ چلیں، ربع اور سمن کو اکٹھا کریں. جی ربع اور آگے سمن. اب آپ نے کس کا نکالنا ہے؟ سمن کا مخرج. سمن کا مخرج 8. یہ 8 سمن کا بھی ہوگا اور سمن کے ضعف کا بھی ہوگا. سمن کا ضعف کیا ہے؟ 4. ربع. اب دیکھیں نا یہ پہلا قبیلہ ہو گیا. اب آگے ایک اور لکیر لگائیں. نصف ربع اور سمن تینوں کو اکٹھا کر لیں. اب یہاں تینوں اکٹھے ہو گئے تو ہم نے مخرج نکالنا ہے بائیں طرف والے کا. 8. یہ مخرج سمن کا بھی ہوگا. سمن کا ضعف ہے ربع، اس کا بھی ہوگا. ربع کا ضعف ہے نصف، اس کا بھی ہوگا. یعنی بائیں طرف والا جو مخرج ہے وہ اس کا بھی ہوگا، اس کے ضعف کا بھی ہوگا، ضعف الضعف کا بھی ہوگا، وہی مخرج بن جائے گا. اب آ جائیں دوسرا قبیلہ. دوسرے قبیلے میں بھی قانون یہی ہے کہ ہم نے مخرج نکالنا ہے بائیں طرف والے کا. اب آپ سلوسان پہلے اکیلے اکیلے کا سمجھ لیتے ہیں. اکیلے اکیلے کا پہلے سمجھ لیا.
اکیلے اکیلے کو تو پہلے سمجھ لیا شاید کہ نہیں؟ ہاں وہ ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے دو دو ملانے ہیں، سولوسان اور سولس، یہ دو کا مخرج سولس لکھیں، سولوسان سولس جی۔ مسئلہ جی، اس کا مخرج کیا ہو گیا؟ 3۔ اب 3 سولس کا بھی ہے اور سولس کا ضعف سولوسان اس کا بھی ہے۔ اب آپ سولوسان کے ساتھ سدس کو لگا دیں، سدس۔ اب سدس بائیں طرف والا ہے، لہذا ہم نے مخرج سدس کا نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 6 سدس کا بھی ہے، سدس کا ضعف سولس کا بھی 6 ہے، اور ضعف الضعف سولوسان اس کا بھی 6 ہے۔ اب آگے آپ تینوں کو اکٹھا کر کے دیکھ لیں، سلسان سلس جی سدس۔ اب ان کا مخرج ہے 6، مخرج ہم نے کس کا نکالنا ہے؟ سدس کا، کیونکہ وہ بایاں ہے۔ اب وہ سدس کا بھی ہوگا، سدس کا ضعف ہے سلس، اس کا بھی ہوگا، سلس کا ضعف جو ضعف الضعف ہے یعنی سولوسان اس کا بھی 6 ہوگا۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہم سمجھ گئے کہ جب یہ دو پہلے قبیلے کے 2 3 اکٹھے ہو جائیں یا دوسرے قبیلے کے 2 یا 3 اکٹھے ہو جائیں تو مخرج کس کا نکالنا ہے؟ بائیں طرف والے کا، اور وہ بائیں طرف والے کا جو مخرج ہے وہ اس کا بھی مخرج ہوگا، اس کے ضعف کا بھی ہوگا، اس کے ضعف الضعف کا بھی ہوگا۔ یہ ضعف اور ضعف الضعف یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا، جو ہم نے التنصیب والتضعیف میں سمجھایا۔ اب تیسرا مرحلہ آ جائے، تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے قبیلے کا اختلاط ہو جائے دوسرے قبیلے کے ساتھ، اگر پہلے قبیلے کا اختلاط ہو جائے دوسرے قبیلے کے ساتھ، اب پہلے قبیلے کا نصف ربع ثمن ان میں سے کسی کا اختلاط ہو جائے سلسان سلس سدس کے ساتھ، تو اس کے مخرج نکالنے کا قاعدہ سمجھ لیں۔ ہاں بڑا آسان، پہلے قبیلے کا ربع جی، تو بڑا آسان قاعدہ، پہلے قبیلے کا ربع اگر اختلاط کرے دوسرے قبیلے کے ایک کے ساتھ یا 2 کے ساتھ یا تینوں کے ساتھ، پہلے قبیلے کا ربع ربع اگر وہ اختلاط کرے دوسرے قبیلے کے ایک کے ساتھ یا 2 کے ساتھ یا تینوں کے ساتھ، یا یوں بھی لکھنے والے لکھتے ہیں کہ پہلے قبیلے کا ربع دوسرے قبیلے کے بعض کے ساتھ یا کل کے ساتھ اختلاط کرے تو مخرج 6 ہوگا، تو مخرج 6 ہوگا۔ پہلے قبیلے کا ربع، یہ درمیان میں ایک لفظ لکھ لیں، یہ جو آپ نے آخری صدر لکھی ہے
پہلے قبیلے کا ربع اگر اختلاط کرے دوسرے قبیلے کے بعض یا کل کے ساتھ. ہاں یہاں بیچ میں عبارت لکھ لیں. پہلے قبیلے کا ربع دوسرے قبیلے کے بعض یا کل کے ساتھ تو مخرج ہوگا 6. اچھا، اور اگر پہلے قبیلے کا، استغفر اللہ یہ ہم سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، پہلے قبیلے کا ہم نے یہ ربع نہ لکھو، نصف لکھو بیٹے. ہاں یہ نصف بس ایسے ذرا دھیان میں. ہاں نصف کی بات، پہلا نصف نمبر تھا نا، پہلے قبیلے کا نصف. جی اختلاط کرے دوسرے قبیلے کے ایک کے ساتھ یا دو کے ساتھ یا تینوں کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا، تو مخرج کیا ہوگا؟ 6 ہوگا. اب دوسرا قاعدہ لیں، پہلے قبیلے کا ربع اگر اختلاط کرے دوسرے قبیلے کے ایک کے ساتھ یا تینوں کے ساتھ، یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلے قبیلے کا ربع اختلاط کرے دوسرے قبیلے کے بعض کے ساتھ یا کل کے ساتھ تو مخرج ہوگا 12. مخرج ہوگا 12. اب تیسرا، پہلے قبیلے کا سمن اگر اختلاط کرے دوسرے قبیلے کے ایک کے ساتھ یا دو کے ساتھ یا تینوں کے ساتھ، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلے قبیلے کا سمن اختلاط کرے دوسرے قبیلے کے بعض یا کل کے ساتھ تو مخرج ہوگا 24. اب یہ ہم نے آپ کو 3 مرحلوں میں تمام سہام کے مخارج نکالنے کا طریقہ بتا دی. پہلے قبیلے کا نصف ہوگا دوسروں کے ساتھ تو مخرج 6. پہلے قبیلے کا ربع آیا دوسروں کے ساتھ تو مخرج 12. پہلے قبیلے کا سمن آیا دوسرے قبیلے کے ساتھ تو مخرج 24. اب میں نے جو تینوں مرحلے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، میں اس کو 2 لفظوں میں پھر دہرا دیتا ہوں، آپ سمجھ کہ فروض مقدرہ 6 ہیں، نصف، ربع، سمن، ثلثان، ثلث، سدس. ان کے مخارج دریافت کرنے کا طریقہ، پہلا مرحلہ ہر ایک کا الگ الگ مخرج کیا ہے. نصف کا مخرج 2، ربع کا مخرج 4، سمن کا مخرج 8، ثلثان کا مخرج 3، ثلث کا مخرج 3، سدس کا مخرج 6. خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک کا مخرج اس کا ہم نام ہوگا سوائے نصف کے کہ اس کا مخرج 2 ہے. دوسرا مرحلہ، پہلے قبیلے کے 2 یا 3 اگر سہام جمع ہو جائیں تو ہم نے مخرج نکالنا ہے بائیں طرف والے کا، وہ اس کا اپنا بھی مخرج ہوگا، اس کے ضعف کا بھی ہوگا، ضعف و ضعف کا بھی ہوگا. لہذا پہلے قبیلے کا نصف اگر ربع کے ساتھ آؤ مخرج نکالنا ربع کا، اگر پہلا قبیلہ والا نصف اپنے ہی قبیلے کے سمن کے ساتھ آئے تو مخرج نکالنا ہے سمن کا. ہر ایک کا مخرج اس کا بھی ہوگا، اس کے ضعف کا بھی ہوگا، اس کے ضعف و ضعف کا بھی ہوگا. اسی طرح دوسرے قبیلے میں ثلثان کا مخرج 3، ثلث کا مخرج 3 تو ثلث کا مخرج ثلثان کا بھی ہوگا. اور اسی طرح سدس کا مخرج 6 تو 6 کا مخرج جو ہے سدس کا بھی ہوگا، سدس کا ضعف ثلث ہے اس کا بھی ہوگا، ضعف و ضعف ثلثان ہے اس کا بھی ہو جائے گا. یہ تھا کہ صرف الگ الگ قبیلے والے اگر آپس میں ان کا اختلاط. تیسرا مرحلہ، پہلے قبیلے کا نصف اگر دوسرے قبیلے کے کل یا بعض کے ساتھ اختلاط کرے تو مخرج ہوگا 6. پہلے قبیلے کا ربع اگر دوسرے قبیلے کے بعض یا کل کے ساتھ اختلاط کرے تو مخرج ہوگا 12.
پہلے قبیلے کا سمن اگر دوسرے قبیلے کے ساتھ اختلاط کرے تو مخرج ہوگا 24۔ اب آپ اس کی نیچے لکیریں لگا کر ان کے مخارج لکھ، مثلا پہلے آپ لکھیں، پہلے نصف کو لائیں دوسرے قبیلے کے بعض یا کل کے ساتھ، دوسرے قبیلے میں سے کوئی ڈھونڈ لیں، ثلث ڈھونڈ لیں، سدس ڈھونڈ لیں، ثلثان ڈھونڈ لیں، سب لکھ لیں بے شک۔ اوپر لکھے مسئلہ۔ اب آپ نے کیا یہ چونکہ آپ نے دیکھا پہلے قبیلے کا نصف اختلاط کر رہا ہے تو آپ نے مخرج نکالنا ہے 6، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے آپ دوسرا نصف کی جگہ اگر روبو لگا لیتے تو مخرج کیا ہوتا 12، لکھے وہ نیچے لکھ لیں۔ یہ نصف کی جگہ روبو کر لیں۔ اب اچھا اگر آپ نصف کی جگہ سمن لے آئیں ثلث سدس آپ نے لکھا ہے، بے شک ثلثان لکھ لیں، بے شک ثلث سدس ثلثان دونوں لکھ لیں، تینوں لکھ لیں، کل یا بعض کے ساتھ، یا ان میں سے ایک ہو تو بھی۔ تو مخرج ہوگا 24۔ اب کبھی بھی آپ یہ اگر ساری باتیں ذہن نشین کر لیں گے تو مخرج نکالنے میں 1 سیکنڈ لگ، فوراً آپ نے سہام دیکھنے، نصف ثلث ثلث سدسان، ربو ہے، ثلثان ہے، سدس ہے، سمن ہے، آپ نے اس دیکھنا ہے کہ اکیلا اکیلا اگر نکالنا ہے اس کو دیکھ لیں۔ اگر صرف پہلے قبیلے کا اختلاط ہو رہا ہے تو مخرج آپ بائیں طرف والے کا نکال لیں گے، دوسرے قبیلے کا آپس میں اختلاط ہو رہا ہے بس بائیں طرف والے کا نکال لیں گے۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہ تیسری شکل میں ہے، یعنی پہلے قبیلے کا دوسرے قبیلے کے ساتھ اختلاط ہو رہا، تو پھر دیکھنا ہے پہلے قبیلے کا نصف ہے تو مخرج 6، پہلے قبیلے کا اگر روبو دوسرے قبیلے کے ساتھ اختلاط کرے تو مخرج 12، اور پہلے قبیلے کا سمن دوسرے قبیلے کے ساتھ اختلاط کرے تو مخرج کیا ہو گیا 24۔ یہ ہم نے تینوں مرحلے عرض کر دیا، اگر پھر بھی کسی کو بات سمجھ نہ آئی ہو تو پھر وہ سمجھ لے، ہم دوبارہ بھی سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ جتنے مخارج دریافت کیے ہیں تو کل مخرج کتنے ہو گئے، گن کے بتا دیں۔ فروض مقدرہ تو 6 تھے، مخارج کتنے ہو گئے؟ جی کل 7 ہو گئے، جزاکم اللہ۔ اب ان 7 کے آپ نے 2 قبیلے بنانے ہیں۔ ہاں جی، ان 7 کے آپ نے 2 قبیلے بنا، پہلا قبیلہ 2 3 4 2 3 4 اور 8، یہ ہے پہلا قبیلہ۔ اس کے آگے آپ لکھ لیں، یہ جو آپ نے پہلا قبیلہ لکھا 2 3 4 8، اس قبیلے میں 4 افراد ہیں، اس قبیلے میں 4 افراد ہیں۔ ان کا عول نہیں آتا، ان کا عول نہیں آتا۔ اچھا اب آ جائیں دوسرا قبیلہ، دوسرا قبیلے میں کون ہے آپ بتائیے، کون کون رہ گئے؟ 6 12 24،
اس قبیلے میں 3 افراد ہیں، ان کا عول آتا ہے، ان کا عول آتا ہے۔ اب آپ نے یہ دونوں قبیلے الگ الگ ذہن نشین کرنے ہیں۔ آسان ہے کہ دوسرا قبیلہ 6 12 24، 6 12 24، ان تینوں کو یاد رکھنا آسان ہے، 6 12 24، کیونکہ 6 کا دگنا 12 ہوتا ہے، 12 کا دوگنا 24 ہوتا ہے، تو یہ عدد ذہن میں رکھنا آسان ہے کہ دوسرے قبیلے میں 3 افراد ہیں، 6 12 24، ان تینوں کا عول آتا ہے۔ عول کیا ہوتا ہے؟ عول یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمیں مخرج میں اضافہ کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ ہمیں مخرج میں اضافہ کرنا پڑتا ہے، یعنی مخرج کو بڑھانا پڑتا ہے۔ سمجھ گئے جی؟ مثلا یہ 6 ہے، ہمیں بڑھانا پڑے گا، 7 کرنا پڑے، شاید 8 کرنا پڑے، شاید 9 کرنا پڑے، یا اس طرح 12 کو بھی بعض دفعہ بڑھانا پڑے گا، اسی طرح 24 کو بھی کئی دفعہ بڑھانا۔ اس بڑھانے کو کیا کہتے ہیں؟ عول کہتے ہیں۔ تو ان 3 میں عول آتا ہے، 6 12 24۔ عول کا معنی کیا ہے؟ کہ بعض دفعہ ہمیں مخرج میں اضافہ کرنا پڑتا ہے، بڑھانا پڑتا ہے۔ تو عول کو بھی آپ 3 قاعدوں میں، یعنی ایک سطر کا ایک قاعدہ ہے صرف۔ نمبر 1، 6 کا عول 10 تک آ سکتا ہے۔ نمبر 1، 6 کا عول 10 تک آ سکتا ہے، وترن و شفعن، وترن و شفعن۔ وترن کا کیا مطلب؟ طاق، شفعن کا مطلب جفت، یعنی 6 کو اگر کبھی ہمیں عول کرنا پڑے تو 6 کا عول 7 بھی 8 آ سکتا ہے، 8 بھی آ سکتا ہے، 9 بھی آ سکتا ہے، 10 بھی آ سکتا ہے۔ وترن 7، شفعن 8، وترن 9، شفعن 10، تو 6 کا عول 10 تک آ سکتا ہے، وترن و شفعن۔ اب سمجھ جائیں گے وترن و شفعن کا مطلب۔ وترن طاق کو کہتے ہیں 7 9، شفعن جفت کو کہتے ہیں 8 10۔ تو 6 کا عدد 10 تک آ سکتا ہے، یعنی 6 کے عدد کو کبھی بڑھانا پڑے تو ہم اپنی ضرورت کے مطابق اس کو 10 تک بڑھا سکیں گے، وترن بھی شفعن بھی، 7 8 9 10۔ یہ نمبر 2، 12 کا عول، 12 کا عول 17 تک آ سکتا ہے، وترن لا شفعن، وترن لا شفعن، صرف وترن آ سکتا ہے۔ وترن یعنی 12 کا عول 13 آ جائے گا، 14 نہیں آئے گا، کیونکہ 14 جو ہے وہ شفع ہے، وہ جفت ہے۔ 15 آ سکتا ہے، 16 نہیں آ سکتا، پھر 17 آ سکتا ہے۔ تو 12 کا عول 17 تک آ سکتا ہے، صرف وترن لا شفعن۔ تو 12 کا عول کیا آ سکتا ہے؟ یا 13 ہوگا، یا 15 ہوگا، یا 17 ہوگا، ان 3 کے علاوہ 12 کا عول نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور 24 کا عول عند الجمہور صرف 27 ہی آتا ہے۔ 24 کا عول عند الجمہور
صرف 27 ہی آ سکتا ہے؟ ہاں جی، البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک کبھی کبھی اس کا عول 31 بھی آ سکتا ہے۔ 27 پر تو اجماع ہے، ان کے نزدیک بھی 27 ہی آتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ کہتے ہیں 31 بھی جمہور کہتے ہیں 31 کبھی نہیں آئے گا، صرف 27 ہی آئے گا۔ لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک 27 تو آتا ہی ہے، کبھی کبھی 31 بھی آ سکتا ہے۔ تو 27 میں اختلاف نہیں ہے، 27 پر ان کا بھی اتفاق، لیکن کبھی کبھی وہ کہتے ہیں 31 بھی آ سکتا ہے۔ اب یہ جو ہم نے آپ کو مخارج اور مخارج کا عول، یہ ہم نے آپ کو 3-4 ابواب سمجھا دی ہیں، اگر آپ حضرات اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ پہلے ہم نے فروض مقدرہ جو 6 ہیں ان کے مخارج نکالنے کا طریقہ بتایا 3 مرحلوں میں۔ اس کے بعد ہم نے بتایا کہ کل مخارج کتنے بنے، آپ نے بتایا کہ 7 بنے۔ اب اس کے ہم نے 2 قبیلے بنائے، ان میں جیسے دوسرا قبیلہ ہے 6 12 24 کا، اس کا عول آ سکتا ہے۔ عول کس کو کہتے ہیں؟ کبھی ہمیں مخرج بڑھانا پڑ جاتا ہے، تو 6 کا عول 10 تک آتا ہے وترن و شفعن، اور 12 کا عول 17 تک آ سکتا ہے وترن لا شفعن، اور 24 کا عول جمہور کے نزدیک صرف 27 ہی آ سکتا ہے۔ البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اس کا عول 27 تو آتا ہی ہے، وہ کہتے کبھی کبھی 31 بھی آ سکتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ گئے تو پھر آپ ایسے کریں، سراجی کا سبق نکالیں، اور وہ آپ نے نکالنا ہے باب مخارج الفروز نکالیں، کیونکہ سراجی کی جو ترتیب ہے نا، اس میں مخارج الفروز کا باب آپ کو پہلے سمجھ آئے گا تو پھر پچھلے باب سمجھ آئیں گے، اس لیے ہم نے اس کا خلاصہ آپ کو پہلے سمجھا دیا، اس کے بعد ہم پیچھے آئیں گے، پھر پچھلا باب آپ کو سمجھنا آسان ہوگا۔ جی، یہ ہے باب مخارج الفروز۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جی، کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو آپ کو سمجھ نہ آ سکے۔ کہتے ہیں اعلم ان الفروض المذکورہ فی کتاب اللہ تعالی نوعان، فروض مذکورہ جو اللہ کی کتاب میں اللہ نے اس سے ذکر کیے ہیں وہ 2 قسم ہیں۔ نوعان، جس کو ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا کہ 2 قبیلے ہیں الگ الگ۔ الاول، پہلا قبیلہ النصف والربع والثمن، والثانی، دوسرا قبیلہ ثلثان ثلث سدس۔ اچھا، اس کے ساتھ آگے لکھتے ہیں علی التضعیف والتنصیف۔ اب اس کا معنی آپ سمجھ گئے۔ علی التضعیف کا کیا مطلب؟ بائیں طرف سے دائیں طرف والا ضعف ہوتا ہے، اور دائیں طرف سے بائیں طرف کا حساب کریں تو ان کا آپس میں رشتہ تنصیف کا ہوتا ہے۔ اب آگے وہ مخارج نکالنے کا طریقہ بتا رہا الگ الگ مرحلے میں۔ تو پہلا مرحلہ جو اس نے بتایا وہ دیکھیں، کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَ فِي الْمَسَائِلِ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوضِ احاد احاد، اگر ان فروض میں سے کوئی بھی آتے ہیں اکیلے اکیلے، احاد احاد اکیلے اکیلے،
ہاں تو مصنف کہتا ہے اگر ان فروض میں سے کوئی بھی آتے ہیں احاد احاد یعنی اکیلا اکیلا، فمخرج کل فرد سمیع ہو، تو ہر حصے کا مخرج اس کا ہم نام ہوگا، الا النصف سوائے نصف کے، وهو من اسنان اس کا مخرج 2 ہے، باقی سب کا مخرج ہم نام ہوگا سوائے نصف کے کہ اس کا مخرج 2 ہے۔ آگے مثال دے رہا کہتے ہیں جیسے ربو اس کا مخرج 4، جیسے سمن اس کا مخرج 8، جیسے ثلث اس کا مخرج 3۔ اگلا صفحہ جی، یہ تو مسئلہ مکمل ہو گیا۔ اب دوسرا مرحلہ، اذا جاء مثنى او ثلاث، اگر 2 یا 3 کٹھے ہوتے ہیں، وہما من نوع واحد، اور وہ ایک قبیلے کے ہیں، یعنی پہلے قبیلے کے الگ دوسرے قبیلے کے الگ، اگر 2 یا 3 جمع ہوتے ہیں تو فکل عدد یکون مخرجا، تو ہر ایسا عدد مخرج بنے گا، لجزء فی ذلک العدد ایضا، وہ اس عدد کا جز بھی ہوگا، یکون مخرجا لضعف ذلک الجزء، وہ اس عدد کے ضعف کا مخرج بھی ہوگا، ولضعف ضعفہ، اور اس کے ضعف الضعف کا مخرج بھی ہوگا۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ دائیں طرف والا ضعف ہوتا ہے، اس سے بائیں طرف والا ضعف الضعف ہوتا ہے، تو ہر عدد کا مخرج جو اس کا نکلے گا وہ اس کا بھی ہوگا، اس کے دائیں کا بھی ہوگا یعنی ضعف کا، اور دائیں کے دائیں کا بھی ہوگا ضعف الضعف کا۔ جیسے مثال دے رکھا 6، جیسے 6 مخرج ہے سدس کا، تو یہ 6 ہی مخرج سدس کے ضعف کا بھی ہے۔ سدس کا ضعف کیا ہے؟ ثلث، ولی ضعف ضعفی، اور اس کے ضعف الضعف کا بھی ہے۔ سدس کا ضعف الضعف کیا ہے؟ ثلثان۔ یہ آپ کا ہو گیا دوسرا مرحلہ۔ اب آ جائیں تیسرا مرحلہ، اذا اختلط النصف من الاول بكل ثانی او ببعضه، اگر پہلے قبیلے کا نصف اختلاط کرے دوسرے قبیلے کے کل یا بعض کے ساتھ۔ اتنا آسان ہے، لوگ کہتے سراجی مشکل ہے، اتنی آسان ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر پہلے قبیلے کا نصف اختلاط کرے دوسرے قبیلے کے کل یا بعض کے ساتھ تو مخرج ہوگا من 6۔ اذا اختلط الربو، اگر پہلے قبیلے کا ربو اختلاط کرے دوسرے قبیلے کے کل یا بعض کے ساتھ، فهو من 12، تو مخرج ہوگا 12۔ اور تیسرا کیا تھا؟ سمن، اذا اختلط السمن، اگر پہلے قبیلے کا سمن بکل ثانی او ببعضه، دوسرے قبیلے کے کل یا بعض کے ساتھ اختلاط کرے تو مخرج ہوگا 24، مخرج ہوگا 24۔ اب یہ 3 مراحل میں آپ کو مخرج سمجھا دیا۔ آگے آپ کو بتایا تھا کہ ان مخارج کل ہو گئے 7، ان 7 کے ہم نے 2 قبیلے بنائے، اس کو دیکھیں، کہتے ہیں العول، عول اس کو کہتے ہیں ان یزاد المخرج شیء من اجزائی، کبھی کبھی مخرج کو بڑھانا پڑ جاتا ہے، شیء من اجزائی یعنی اس کے اجزاء میں کچھ اور بڑھانا پڑ جاتا ہے، ان یزاد المخرج کہ مخرج میں کچھ اضافہ کرنا پڑتا ہے، شیء کچھ، من اجزائی اس کے اجزاء میں کچھ اور بھی ڈالنے پڑتے، اذا ذاق عن فرض، جب وہ اپنا فرض پورا کرنے سے تنگ آ جاتے ہیں، وہ بعض دفعہ اپنا کام پورا نہیں کر سکتا لہذا اس کو بڑھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عول۔ تو کہتے ہیں جی وہ بتایا نا اذا ذاق عن فرض، اس سے ہم نے حصے تقسیم کر کے آگے دینے ہیں نا، وہ جیسے آگے مثالیں آئیں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بات۔ تو وہ بعض دفعہ حصے بن جاتے ہیں 7 اور وہ مخرج تو 6 ہی ہوتا ہے، یا حصے بن جاتے ہیں 8 اور مخرج 6 ہی ہوتا ہے، اس طرح یعنی بعض دفعہ وہ تنگ پڑ جاتا ہے، تنگ پڑ جاتا ہے تو اس کو بڑھانا پڑتا ہے۔ مثالوں سے بات سمجھ آ جائے گی جب ہم مثالیں لائیں گے۔
تو مصنف کہتا ہے علم ان مجموع المخارج سبعہ، یہ جان لو کہ مجموعہ مخارج 7 ہیں. کل مخارج کتنے ہیں؟ 7 ہیں. اربعۃ منها لا تعول، 4 تو ان میں سے ایسے ہیں جن کو بڑھانا نہیں پڑتا. لا تعول، ان کا عول نہیں آتا، یعنی ان کو بڑھانا نہیں پڑتا. وہ 4 ہیں جو ہم نے آپ کو بتایا. پہلا قبیلہ، وہ کون سے 4 ہیں؟ 2، 3، 4، 8. وثلاثۃ منها قد تعول، اور 3 ان میں سے ایسے ہیں جن کا عول آتا ہے، یعنی کبھی ان کو بڑھانا پڑ جاتا ہے. وہ کون سے 3 ہو گئے؟ آپ نے پڑھے 6، 12، 24. تو پہلے 6 کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں اما الستہ، یہ جو 6 ہے نا، فإنها تعول إلى 10، اس کو بڑھایا جا سکتا ہے 10 تک. وطرن و شفعن، وطرن و شفعن، سمجھ آ گیا؟ وطرن و شفعن. آگے دوسرا تھا 12، کہتے ہیں اثنا عشر، یہ 12 جو ہے فهي تعول الى 17، یہ بڑھ سکتا ہے 17 تک. وطرن لا شفعن، اب وطرن لا شفعن بھی آپ سمجھ گئے. واما 24، باقی 24 ہے. انها تعول الى 27، اس کو بڑھاتے ہیں 27. عولا واحدا، صرف ایک، صرف 27 ایک عول ہوتا ہے. کما فی المسألۃ الممبریہ، جیسے مسئلہ ممبریہ میں ہے. مسئلہ ممبریہ کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. اس مسئلے کی پوری تفصیل، عظیم الشان فقہ کا مسئلہ ہے، اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے. وہی امراتن و بنتان و ابوان، اور وہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے ایک بیوی چھوڑی، 2 بیٹیاں اور ماں باپ. امراتن ایک بیوی، بنتان 2 بیٹیاں، ابوان ماں باپ. تو پھر مسئلہ ممبریہ بنانا پڑتا ہے. ولا یزاد علی ھذا، لیکن اس پر اضافہ نہیں ہوتا، یعنی 27 سے زیادہ عول نہیں آتا. الا عند ابن مسعود، سوائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک. فإن عنده تعول، ان کے نزدیک اس کا عول آ سکتا ہے الی 31، 31 تک، یعنی صرف 31 بھی، کبھی 27 کے علاوہ 31 بھی آ سکتا ہے. یہ آپ کو فروض 6، مخارج 7، فروض کے 2 قبیلے، نصف ربع ثمن، ثلثان ثلث سدس. مخارج کے 2 قبیلے، ہاں جی، جس میں دوسرا قبیلہ 6، 12، 24. عول آنا نہ آنا، یہ آپ کو پوری تفصیلات ہم نے عرض کر دی ہیں. اب آپ ماہر ہو گئے مخارج نکالنے میں. اب ہم نے آپ کے سامنے ذوی الفروض کو، 12 ذوی الفروض کو لانا ہے. 12 ذوی الفروض. اب لکھیں جی، پہلے آپ نے اس کو اس طرح یاد کیا ہوگا، فروض 6 ہیں اور ذوی الفروض 12 ہیں. فروض 6 ہیں اور ذوی الفروض 12 ہیں. تو فروض جو 6 ہیں اس کی تفصیلات سے ہم فارغ ہو گئے. وہ 6 ہیں، نصف ربع ثمن، ثلثان ثلث سدس. اس کی تمام تفصیلات سے ہم یکسر فارغ ہو چکے ہیں. اب انشاءاللہ اس کی تفصیلات کو دوبارہ دہرانا نہیں پڑے گا. اب آ جائیں کہ ذوی الفروض 12 ہے. آپ کو بتایا تھا جی، ٹھیک ہے. ہاں جی، ذوی الفروض 12 ہیں، 4 رجال اور 8 اناس. جزاکم اللہ. پہلے آپ 4 رجال کو نمبر وار لکھ لیں. الاب، دوسرا کیا ہے؟ الجد الصحیح. تیسرا کیا ہے؟ الاخ من الام. چوتھا کون تھا؟ الزوج. یہ 4 ہیں جی. آپ نے ان چاروں میں سے چاروں کے حالات سمجھنے.
پہلے ہم بتائیں گے الاب، باپ کے 3 احوال ہیں. جی یہی 4 ہیں. الاب، باپ کے 3 احوال ہیں، اور اس کے آگے یہ بھی لکھ لیں، یہ مستقل وارث، یہ مستقل وارث. مستقل وارث کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی محروم نہیں ہوتا، ہر حال میں حصہ لے گا. کبھی بھی محروم نہیں ہوتا، ہر حال میں حصہ لے گا. اس لیے بعض لکھنے والے یوں لکھتے ہیں مستقل وارث. یہ جو 12 ہے نا، ان میں مستقل کتنے، غیر مستقل کتنے، وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ الگ الگ ہوتا جائے گا. بعض لکھتے ہیں پکے وارث. پکے وارث کتنے، کچے وارث کتنے. تو آپ مستقل لکھیں، پکے لکھیں، آپ دونوں لکھیں، آپ کو اجازت ہے. پکے وارث، مستقل وارث کا کیا مطلب، کہ ہر حال میں حصہ لے گا، کبھی محروم نہیں ہوگا. اچھا جی، اب اس کے 3 احوال ہیں. نمبر ایک، اگر میت کی بالکل اولاد نہ ہو، جو شخص فوت ہوا اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ مذکر نہ مؤنث. کوئی اولاد نہیں، کوئی بچہ بچی نہیں، نہ مذکر نہ مؤنث. اولاد الاولاد بھی نہیں، اولاد الاولاد بھی نہیں، مطلب بیٹا بھی نہیں، پوتا بھی نہیں، پڑ پوتا بھی نہیں، اس طرح بیٹی بھی نہیں، نواسا بھی نہیں، کوئی اولاد الاولاد نہیں، نہ مذکر نہ مؤنث. تو میت کا باپ عصبہ محض ہوگا. عصبہ محض، عین صاد بے ہے، عصبہ محض. جی، عصبہ محض. عصبہ محض کا کیا معنی ہوگا، باقی کوئی اگر وارث ہیں تو ان کو دے کر جو بچے گا، اور اگر باقی کوئی وارث نہیں ہے تو سارے کا سارا مال عصبہ لے جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں عصبہ محض. ہاں جی، باقی ورثہ کو دے کر جو بچے وہ باپ کو ملے گا، اور اگر باقی کوئی وارث نہیں ہے تو سارے کا سارا باپ لے جائے گا. اچھا، خیفی بھائی، رضائی بھائی کو کیا کرنا ہے؟ ابھی تو صرف باپ کے حالات سمجھے نا. خیفی بھائی، رضائی بھائی کا کیا کرنا ہے؟ رضائی بھائی وارث نہیں ہوتا. اچھا، اب یہ ایک شکل ہو گئی کہ میت کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اولاد الاولاد نہ مجھے. تو پھر باپ کیا ہوتا ہے، عصبہ محض. نمبر 2 سدس محض. نمبر 2 کیا ہوگا، پہلا نمبر کیا تھا، عصبہ محض. دوسرا نمبر سدس محض، صرف چھٹا حصہ لے گا، صرف چھٹا حصہ لے گا. میت کا کوئی بیٹا پوتا یعنی مذکر اولاد موجود ہے، اگر میت کا
بیٹا یا پوتا یعنی کوئی مذکر اولاد موجود ہے تو نیٹ بھی اب آواز آ رہی آواز آپ کو؟ جی، دوسرا حال کیا ہے؟ سدس محض، یعنی اگر میت کا کوئی مذکر اولاد ہے بیٹا یا پوتا تو پھر باپ کو صرف چھٹا حصہ ملے گا، اس کو کہتے ہیں سدس محض۔ تیسرا حال نمبر 3 لکھیں جی۔ نمبر 3 ہے عصبہ مع السدس۔ نمبر 3 عصبہ مع السدس۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ باپ چھٹا حصہ لے کر پھر بطور عصبہ کے بھی لے گا، چھٹا حصہ لے گا، پھر انتظار کرے گا دوسرے ورثہ کو دینے کے بعد کچھ بچ گیا تو پھر باپ جو ہے وہ عصبہ بن جائے گا، بچا ہوا بھی لے گا۔ یہ کس وقت ہے؟ اگر میت کی صرف مؤنث اولاد ہو، میت کی صرف مؤنث اولاد ہو، بیٹی، پوتی، پڑپوتی، صرف مؤنث اولاد ہو، مذکر نہ ہو۔ یہ 3 حالتیں ہو گئیں باپ کی، تو باپ کو ان 3 حالتوں میں آپ وراثت کسی کی تقسیم کرنی ہے تو میت کے ورثاؤں میں باپ بھی ہے تو آپ جی آواز بیچ میں سے کٹ جاتی ہے۔ تو یہ 3 حال ہو گئے باپ کے۔ آگے چلیں جی، الجد الصحیح۔ الجد الصحیح دوسرا ذوی الفروض ہے، الجد الصحیح۔ دادا، الجد الصحیح کا مطلب دادا۔ جد صحیح اس کو کہتے ہیں، اس دادے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ رشتہ داری میں درمیان میں ماں نہ آئے، درمیان میں ماں نہ آئے۔ ہاں، اب نانا جو ہے وہ چونکہ ماں کی طرف سے، اس لیے نانا جد فاسد کہلاتا ہے۔ تو دادا، دادے کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، پھر اس طرح دادی، دادی کا باپ اور دادی کا باپ، یہ سارے اجداد صحیح ہوں گے، یہ جد صحیح کہلاتے ماں۔ لہذا دادا اور دادے کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، اس طرح دادی، دادی کا باپ اور دادی کا باپ، یہ سب کیا ہیں؟ جد صحیح کہلاتے ہیں۔
دادی نہیں، دادی نہ لکھے، دادی کا باپ، بیچ میں اکیلی دادی کاٹ دیں، دادی کا باپ، ہاں، پر دادی کا باپ اسی طرح اوپر تک. تو دادا کے 4 احوال ہیں، دادا کے 4 احوال ہیں. جی، دادا کے 4 احوال ہیں. بالکل، یہ آپ کو یاد کرنا آسان ہے. دادا کے 4 احوال، 3 احوال وہی ہیں جو باپ کے ہیں، 3 احوال وہی ہیں جو بعینی ہی باپ کے ہیں. باپ کی عدم موجودگی میں، باپ کی عدم موجودگی میں 3 احوال بعینی ہی وہی ہیں جو باپ کے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہاں. اب آپ نے چوتھا حال سمجھنا ہے. چوتھا حال کیا ہے؟ کہ باپ کی موجودگی میں دادا محروم ہے، باپ کی موجودگی میں دادا محروم ہے. اب کیا سمجھے کہ باپ تو مستقل وارث ہے، کبھی بھی محروم نہیں ہوتا، اور دادا جو ہے یہ باپ کی عدم موجودگی میں وارث ہوتا ہے، باپ کی موجودگی میں یہ وارث نہیں ہوتا. تو اس کا چوتھا احوال کیا نکل آیا؟ کہ یہ محروم ہوتا ہے باپ کی عدم موجودگی میں. یہ 4 احوال اس کے ہو گئے. اب یہاں آپ نے ایک نوٹ لکھ لینا ہے کہ دادا کے 3 احوال بعین ہی وہی ہیں جو کہ باپ کے ہیں. البتہ 4 مسائل میں فرق ہے، صرف 4 مسائل میں باپ اور دادے. ہاں جی، باپ پکا ہو گیا، دادا کچا ہو گیا. چلو ایسے لکھ لیں. باپ کے دو موجود ہے. وہ 4 مسائل یہ ہم آپ کو الگ سے لکھوا دیں گے کہ 4 ایسے مسائل جن میں باپ اور دادے میں فرق ہے. یہ ایک الگ ہم آپ کو عنوان سے لکھوائیں گے کہ 4 ایسے مسائل جن میں باپ اور دادے میں فرق ہے. یہ ذہن نشین کریں. اب آج کے سبق میں 2 باتیں ایسی آ گئی ہیں جو یہ اگلے سبق میں وہ ہم نے قرض اتارنا ہے. ایک مسئلہ ممبریہ کیا ہے، دوسرا باپ اور دادے کے 4 مسائل میں فرق کیا ہے. یہ الگ عنوان میں آئیں گے.
بیچ میں کوئی خرابی ہوگی؟ ابھی چند منٹ ہیں تو ایک دو باتیں اور عرض کر لیں. اس کے آگے آپ لکھیں جی الاخ من الام. الاخ من الام یعنی ماں شریک بھائی. ماں شریک بھائی. یہاں آپ نوٹ میں لکھ لیں. ہاں الاخ من الام اور الاخت من الام. یعنی ماں شریک بھائی ہو یا ماں شریک بہن ہو، ان کے حالات بالکل ایک جیسے ہیں. لہذا یہاں جو حال بیان کریں گے وہ بھائی کا بھی ہوگا اور بہن کا بھی. ماں شریک بھائی ہے یا الاخت من الام یعنی ماں شریک بہن ہے، تو دونوں کے حالات ایک جیسے ہیں. دونوں کے حالات ایک جیسے ہیں. سن رہے ہیں آپ مجھے؟ جی نہیں سن رہے؟ ہاں خیفی بھائی ہو یا بہن، دونوں کے حالات ایک جیسے ہیں. لہذا جب آگے ہم نے الاخت من الام کا ذکر آئے گا نا، تو وہاں ہم کہہ دیں گے، آپ کو بتا دیں گے کہ اس کے حالات الاخ من الام کے ضمن میں گزر چکے ہیں. لہذا یہاں دونوں کے حالات ایک جیسے ہیں، اکٹھے سمجھ لیں. الاخ من الام تین حالات ہیں. ان کے تین حالات ہیں. نمبر ایک، اگر ایک ہو، صرف ایک، ماں شریک بھائی یا ماں شریک بہن صرف ایک ہو، تو اس کو ملے گا سدس. سدس چھٹا حصہ. اس کو کیا ملے گا جی؟ سدس. نمبر دو، اگر دو ہوں، اگر دو ہوں، دو بھائی یا دو بہن یا ایک بھائی ایک بہن، ہاں یعنی دو ہوں، دونوں بھائی ہوں، دونوں بہنیں ہوں، ایک بھائی ایک بہن ہو، اگر دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، یا دو سے زیادہ بھائی بہنیں، بہن بھائی ملا کر دو سے زیادہ ہوں، تو فہم شرکاء فی الثلث. فہم شرکاء فی الثلث، یہ ثلث میں شریک ہیں. یہ ثلث میں سارے کے سارے برابر کے شریک ہیں. اور یہ وراثت کا واحد مسئلہ ہے جس میں مذکر مؤنث برابر ہیں. بہن بھائی یہ سب برابر کے شریک ہیں. اس میں للذکر مثل حظ الانثیین والا قاعدہ نہیں چلتا. یہ سارے برابر کے شریک ہیں. جس مذکر مؤنث سب برابر کے شریک ہیں. للذکر مثل حظ الانثیین والا قاعدہ یہاں نہیں چلتا. یہ ہو گیا جی دوسرا احوال. نمبر تین، اگر میت کے اصول مذکر یا فروع مذکر موجود ہوں.
اگر میت کے اصول مذکر یا فروع مذکر، اصول مذکر کیا ہوتا ہے؟ دادا پردادا وغیرہ وغیرہ. فروع مذکر کیا ہوتا ہے؟ بیٹا پوتا پڑپوتا. یہ اگر اصول مذکر یا فروع مذکر موجود ہوں تو ہر قسم کے بہن بھائی محروم ہیں. تو ہر قسم کے بہن بھائی محروم ہیں. پھر عینی بھی محروم، علاتی بھی محروم، اخیافی بھی محروم. تو یہ بہن بھائی بھی پھر کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے. یہ تینوں احوال آپ سمجھ گئے. اگر خیفی بہن یا بھائی ایک موجود ہو تو سدس، اگر دو یا زیادہ موجود ہوں تو فہم شرکاء فی الثلث، مذکر مؤنث کا کوئی فرق نہیں. اور تیسرا حال کیا بتایا؟ میت کے اصول مذکر یا فروع مذکر موجود ہوں تو ہر قسم کے بہن بھائی عینی علاتی اخیافی سب کے سب محروم ہیں. تو یہ محروم جب آ گیا تو کیا سمجھے؟ یہ بھائی مستقل وارث ہے یا غیر مستقل؟ غیر مستقل. تو اوپر جہاں آپ نے لکھا تھا اخ من الام، ماں شریک بھائی، اس کے ساتھ ہی لکھ لیں اخت من الام. ہاں، یہ دونوں غیر مستقل ہو گئے. مستقل غیر مستقل بھی الگ الگ آپ پہچان کرتے جائیں گے. اچھا جی، بہت اچھے. اب آگے صرف 1-1.5 منٹ میں آپ مزید لکھ لیں الزوج. الزوج، ہاں جی، الزوج یہ مستقل وارث ہے، یعنی کبھی بھی محروم نہیں ہوتا. ہاں، اس کے دو احوال ہیں. اس کے دو احوال ہیں. نمبر 1، اگر بیوی جو فوت ہوئی اس کی کوئی اولاد نہ ہو، بیوی جو فوت ہوئی اس کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ اس شوہر سے نہ کسی دوسرے شوہر سے. میت کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اس صورت میں زوج کو نصف مال ملے گا. نصف. زوج کو نصف مال ملے گا. نصف کو آپ لال رنگ کر لینا، یہ آپ سمجھ گئے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا حال نمبر 2. ہاں، اگر بیوی کی اولاد بھی ہو، چاہے اس شوہر سے چاہے دوسرے شوہر سے، مذکر یا مؤنث کسی قسم کی کوئی اولاد ہے، ہاں، تو شوہر کو ربع ملے گا. ربع، چوتھا حصہ ملے گا. جزاکم اللہ. یہ دو احوال ہو گئے زوج کے. اب ہم نے ذوی الفروض میں جو 12 ہیں، 12 میں سے 4 رجال ہیں، وہ ہم نے دیکھو آپ کو سب احوال بیان کر دیے. 4 رجال میں سے 2 مستقل، 2 غیر مستقل. اس کو آپ الگ الگ نامزد کر لیں. 4 رجال میں سے 2 مستقل، یعنی باپ اور زوج، اور 2 غیر مستقل، یعنی الجد الصحیح اور الاخ من الام. یہ مستقل غیر مستقل آپ الگ الگ نکالتے جائیں گے نا تو بہت اچھے طریقے سے آپ کو یہ سارے مسائل آسانی سے سمجھ آ جائیں گے.
یہ ہو گیا رجال ہو گئے. اب آگے جو 8 اناس ہے نا، 8 عورتیں، 8 عورتیں، اس کے اب ہم آگے آپ کو احوال بیان کریں گے اگلے سبق میں. یہ ہو گئے مستقل 2، الاب الزوج، اور غیر مستقل الجد الصحیح اور الاخ من الام. جزاکم اللہ، یہ غیر مستقل. اب ہم نے آپ کو یہ الاخت من الام تو حال تو اس کا آ گیا، لیکن وہ تو 79 میں سے ہے نا، 8 79 میں سے وہ آگے، اس کو یہاں نہ لکھیں. یہ فی الحال رجال کی بات ہوئی. احوال تو چلو اس کا آ گیا، لیکن یہاں 2 مستقل مرد نکل آئے، 2 غیر مستقل نکل آئے. اب کتاب کھولیں جی، کتاب کھولیں. جی یہ باب معرفت الفروض و مستحقیہا، فروض کی پہچان یعنی وہ جو 6 حصے ہیں، وہ مستحقیہا اور ان کے مستحق یعنی ذوی الفروض کتنے ہیں. تو مصنف کہتا ہے الفروض المقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی ستۃ، فروض مقدرہ جو اللہ کی کتاب میں وہ 6 ہیں. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس علی التضعیف والتنصیف، تضعیف و تنصیف کا ان کا آپس کا رشتہ، جس کی ہم آپ کو تفصیلات بیان کر دی. آگے لکھتا ہے اصحاب هذه السہام، ان سہام کو لینے والے یعنی ذوی الفروض جو ہیں 12 نفر، وہ 12 ہیں. اربعۃ من الرجال، 4 تو رجال ہیں، اور وہ کون کون سے؟ الاب، دوسرا الجد الصحیح. الجد الصحیح کون ہوتا ہے؟ ابو الاب، ابو الاب یعنی باپ کا باپ. و ان اعلیٰ، یا اوپر چلے جاؤ، یعنی دادے کا باپ، دادے کا دادا، اور دادے کا دادا، اوپر سے چل، یہ سارے یہ الجد الصحیح کہلاتے. اور نمبر 4 الاخ لام، الاخ لام یعنی ماں کی طرف سے بھائی. اور الزوج، یہ ہو گیا. والثمان من النساء، اور 8 ہیں عورتیں. آگے چلیں جی. اب آگے احوال بیان کر رہا. اما الابو فلہ احوال ثلاث، باپ کے 3 احوال ہیں. ایک حال یہ کہ الفرض المطلق وہو السدس، صرف اس کو چھٹا حصہ ملے گا، جس کو ہم نے کہا سدس محض، اس کو الفرض المطلق بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی صرف چھٹا حصہ ملے گا. اور وہ کب ہے؟ وذالک، وہ کب ہے؟ مع الابن، اگر میت کی کوئی اولاد ہے، او ابن الابن، یا بیٹے کا بیٹا، و ان سفلا، یا اور نیچے پوتا پڑ پوتا وغیرہ. دوسرا حال ہے الفرض والتعصیب، حصہ بھی ملے گا اور عصبہ بھی بنے گا معاً، کٹھا. اور یہ کب ہوگا؟ مع الابنتی، جب میت کی بیٹی ہو، او ابنت الابن، یا پوتی ہو، جس کو ہم نے آپ کو بتایا کہ میت کی مؤنث اولاد ہو. و ان سفلت، یا اور نیچے چلے جائیں پڑ پوتی وغیرہ موجود. تیسرا حال ہے التعصیب المحض، صرف عصبہ بنے گا. وعند وذالک عند عدم الولد، یہ اس وقت ہے جب میت کی اولاد نہ ہو، ولد الابن پوتا بھی نہ ہو. وان سفلا، اور اس سے نیچے بھی پوتا پڑ پوتا یعنی مذکر اولاد اس کی موجود نہ ہو، تو صرف عصبہ بنے گا. الاحوال الجد الصحیح، الجد الصحیح کل اب، جد صحیح صرف باپ کی طرح ہے. فی اربع الا فی اربع مسائل، سوائے 4 مسائل کے. وسنذکرها فی مواضعها انشاءاللہ تعالی، اور وہ 4 مسائل ہم ایک الگ جگہ میں جا کر عرض کریں گے انشاءاللہ. یہ تو باپ کی طرح ہو گئے 3 احوال. ویسقط الجد بالاب، اور چوتھا حال یہ بتایا کہ باپ کی وجہ سے جد ساقط ہو جائے گا. لأن الاب اصل فی قرابت الجد، اس لیے کہ جد کی رشتہ داری میں باپ اصل ہے، باپ پہلے ہے. الی المیت، جب میت کی طرف نسبت کرتے ہیں تو پہلا نمبر باپ ہے، اس لیے باپ ہو تو پھر دادا محروم. والجد الصحیح، جد صحیح اس کو کہتے ہیں لا تدخلو فی نسبتی الی الام، جب اس کی میت کی طرف رشتہ داری دیکھیں تو اس میں ماں داخل نہ ہو. میت کی رشتہ داری دیکھیں تو بیچ میں ماں نہ آئے، اس کو جد صحیح کہتے ہیں. تیسرا کیا تھا؟ احوال اولاد الام، ماں کی اولاد، جس کو ہم نے کہا اخیافی بہن بھائی وغیرہ ان کی. کہتا ہے اولاد و احوال الام ثلاث، ان کے 3 احوال ہیں. ایک حال میں اس کو سدس ملے گا لواحد، اگر ایک ہو بہن بھائی. ثلث، ثلث ملے گا للاثنین فصاعدا، اگر 2 یا 2 سے
زیادہ ہوں تو فہم شرکاء فی الثلث، جیسے ہم نے آپ کو بتایا، ذکورہم و اناسہم فی القسمتی والاستحقاق سواء، یہاں مذکر مؤنث تقسیم میں اور حق میں بالکل برابر ہیں، ان میں مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہے، ثلث میں سارے برابر ہوں گے۔ وَيَسْقُطُونَ بِالْوَلَدِ، اور بہن بھائی سارے ساقط ہو جائیں گے اگر میت کی اولاد ہو یا اولاد الاولاد ہو۔ وَإِنْ سَفُلَ، نیچے تک، بیٹا پوتا پڑ پوتا۔ وَبِالْأَبِ وَالْجَدِّ، یا میت کا باپ یا دادا، یعنی جس کو ہم نے کہا اصول مذکر، باپ دادا، فروع مذکر بیٹا پوتا موجود ہوں تو بالاتفاق بہن بھائی سارے محروم ہو گئے۔ آگے احوال الزوج، اما للزوج فحالتان، زوج کی دو حالتیں ہیں، ایک حالت میں نصف ملے گا عند عدم الولد، اگر میت کی اولاد نہ ہو، ولد الابن، اولاد کی اولاد بھی نہ ہو، نیچے تک، اور دوسری حالت والربع، اور میت کو باپ کو، کس کو، زوج کو ربع ملے گا اگر میت کی اولاد یا اولاد الاولاد موجود ہے۔ یہاں تک رجال مکمل ہو گئے۔ آگے فصل فی النساء، عورتوں کے جو 8 خواتین ہیں ذوی الفروض، اب آگے ان کے احوال بیان ہوں گے۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔